پہلی بات تو یہ کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ اگر ہے تو بھائی کوئی دکھا دے، بھائی یہ روایت ہے، اس کے یہ راوی ہیں، سارے ثقہ راوی ہیں، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ولادت کے دن کو امت سے چھپا لیا ہے تاکہ اس میں خرافات رکھی۔ پچھلی امتوں نے کیا نا اپنے انبیاء کی ولادتوں کے دن کے ساتھ۔ لیکن اگر فرض کر لیں، لوگ بحث کرتے ہیں نہیں جی فلاں نے لکھا ہے تو فلاں نے لکھا ہے، چلو مان لیا کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یوم ولادت پہ کیا کرنا ملتا ہے؟ احادیث صحیحہ سے صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرا یوم ولادت، پیر کو آپ پیدا ہوئے۔ اب دیکھو پیر کو نبی نے روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ اس میں عید کا تصور نہیں ہے، کیونکہ عید اور روزہ جمع بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو، جمع نہیں ہو سکے۔ اب اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا، جس دن روزہ ہو جائے گا نا اب وہ سیلیبریٹ کرنا اس کو ممکن ہے ہی نہیں، اس میں جشن کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ جو ہماری عیدیں ہیں ان میں روزہ رکھنا جائز ہے؟ عید اور روزہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ، کیونکہ عید ایک خوشی کا دن ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، تو سیلیبریٹ جو کیا جاتا ہے کھا پی کے کیا جاتا ہے یا بھوکا رہ کے کیا جاتا ہے؟ دیکھو آپ کے بچے کا امتحان میں پاس ہو گیا اچھے نمبروں سے، بہت خوش ہیں آپ نے تمام رشتہ داروں کو فون کیا بھائی میرا بچہ 100 نمبروں سے پاس ہوا ہے، میں بہت خوش ہوں اور میں اب جشن مناؤں گا، ایک سیلیبریٹ کروں گا اس کو۔ بھائی کیسے کریں گے؟ بھائی آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ صبح کا ناشتہ بھی چھوڑ دیں اور کل دوپہر کا کھانا بھی چھوڑ دیں۔ ہاں بھائی دوسری بات، دوسری دلیل، جمعے کا دن بھی چھوٹی عید ہے نا، اس کو بھی عید کہا گیا ہے روایتوں میں، اسی وجہ اور عید کے بہت سارے احکام جمعے کے دن بھی لاگو ہوتے ہیں۔ اب ذرا ٹیکنیکل پوائنٹ کو سمجھیے گا آپ لوگ۔ یہودی سب سے پرانی قوم ہے، ان کے لیے جو مقدس دن تھا وہ کون سا تھا؟ ہفتہ، اور وہی ان کی چھوٹی عید تھا، سب سمجھ رہے ہیں نا، اسی میں وہ اجتماع کرتے تھے۔ عیسائی اس کے بعد آئے، ان کے لیے کون سا ہوا؟ اتوار کو، جو ہفتے کے بعد ہے۔ مسلمان ان کے بھی بعد آئے، تو ہمارے لیے کون سا ہونا چاہیے تھا؟ پیر، اور یہ یوم ولادت بھی تھا، تو اس کو تو زیادہ فضیلت ہونی چاہیے تھی نا بھائی، عقلی لحاظ سے بھی اور جو حکمت ہے اس کے لحاظ سے بھی۔ عقلی لحاظ سے اس لیے کہ وہ پہلے تھے تو ہفتہ، پھر اس کے بعد اتوار، تو اب ہمارے لیے پیر، اور اس لیے بھی کہ نبی کا یوم ولادت ہے تو یہ بطریق اولا پیر کے دن کو فضیلت ملنی چاہیے تھی کیونکہ وہ نبی کا یوم ولادت ہے۔ لیکن چونکہ اس میں عید کا کانسیپٹ ہے نا، اس لیے پیر کا نہیں ہوا بلکہ ریورس کر کے کہاں لے گئے؟ جمعے کی طرف۔ تو پیر کے دن یا نبی کے یوم ولادت سے عید کا کانسیپٹ اسلام نے کھرچ کھرچ کے نکال دیا ہے، اس میں عید کا کانسیپٹ ہو ہی نہیں سکتا، اپوزٹ ہے اس کا، روزہ ہے۔ اس لیے 12 ربیع الاول اگر نبی کا یوم ولادت ہے بھی تو بہت کچھ بھی اگر کرنا ہے تو روزہ رکھنا، ہم تو اس کے بھی قائل نہیں ہیں روزے رکھنے کے، کیونکہ نبی نے پیر کا رکھا ہے، 12 ربیع الاول کا نہیں رکھا۔ لیکن اگر آپ کو کھینچ تان کے کچھ نہ کچھ ثابت کرنا ہی ہے تو آپ اس دن کو روزے کا تو قرار دے سکتے ہیں، آپ اس دن کو سیلیبریٹ کرنا یا عید قرار دینا آپ کے لیے ممکن، قرآن و سنت کی نبی کی تعلیمات کے مطابق عید کا دن قرار دینا ممکن نہیں ہے آپ۔ دوسری بات، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے، ایک پوائنٹ اور رہ گیا۔ اسلام میں عیدیں صبح کے وقت ہوتی ہیں، رات کو عیدیں غیر مسلموں کی ہوتی ہیں۔ کرسمس زیادہ جوش و خروش سے کم منایا جاتا ہے رات کو، کیونکہ اس میں ڈھول ڈھمکے ہوتے ہیں، لائٹنگ ہوتی ہے، لائٹنگ رات کو جچتی ہے، دن میں لائٹنگ بولو بھائی نہیں۔ جبکہ اسلام کے جو تہوار ہیں وہ کب ہوتے ہیں؟ صبح کے وقت، صبح آپ اشراق کے وقت آؤ گے، نماز پڑھو گے، سویاں کھاؤ گے، گلے ملو گے، پتلی گلی سے نکل لو۔ عید الاضحیٰ میں بھی صبح آؤ گے، نماز پڑھو گے، قربانی کرو گے، گوشت کھاؤ گے، ٹھیک ہے نا، یہ سب کام۔ تبھی فقہاء نے لکھا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد جانور کو قربان کرنا مکروہ ہے، جائز ہے مگر مکروہ، کیونکہ شاعر اسلام میں سے دن میں ہو گئی ہے۔ رات کو شریعت نے اس لیے نہیں رکھا کہ رات کا وقت نا گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، جب خوشی منائی جاتی ہے تو رات کو انسان ٹریک سے ہٹنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، جبکہ 12 ربیع الاول کو جو عید منائی جاتی ہے وہ دن میں زیادہ منائی جاتی ہے، رات کو ساری لائٹنگ رات کو ہوتی ہے، ساری جو نعت اور میوزک کے ساتھ وہ سب کب ہو رہا ہے؟ رات کو۔ یہ خود اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، تو پتہ چلتا بھائی بہت معذرت کے ساتھ۔ امام اسقلانی حجت المحدثین، وہ امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ میلاد مصطفیٰ بنانے پر آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ فرمایا حضور کا میلاد منانا اس حدیث اور سنت رسول سے ثابت ہے۔ اسقلانی فرماتے ہیں کہ جب حضور نے خود مدینہ پہنچ کر یوم موسیٰ منایا تھا تو جب وہ یوم موسیٰ منا رہے ہیں ہم یوم ولادت مصطفیٰ کیوں نہ منائیں؟ اس سلسلے میں صحیح مسلم شریف میں بڑی مستند حدیث موجود ہے جی، بہقی نے اس کو شعب ایمان کے اندر بھی ذکر کیا ہے کہ ایک موقع پر مسجد نبوی شریف میں ایسا ہی اجتماع منعقد تھا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھا ما اجلسکم، یہ جلسہ کیسا ہے، کس محبت نے تمہیں بٹھا رکھا ہے، موضوع سخن کیا ہے؟ وہ تو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن آپ کے پیش نظر حکمتیں یہی تھیں کہ آج ہمارے لیے سے میرے صحابہ جو جواب دیں گے میں تصدیق کروں گا تو وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک جواب بن جائے، تعلیم بن جائے، تعلیم ان کی ہو جائے گی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جواب دیا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بک، یعنی جواب کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، ہم جلسنا بیٹھے ہیں
ندعو اللہ خدا کو پکار رہے ہیں، ونحمدہ اس کی تعریف کر رہے ہیں، علی ما ہدانا لدیننا کہ اس نے اس دین کی ہمیں ہدایت دی، ومن علینا بکا اور محبوب تمہارے صدقے ہم پہ کرم کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جو ہم پر احسان ہوا ہے ہم اس احسان کا ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ سبحان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری پر اللہ تعالیٰ کا شکر، یہی محفل میلاد ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس موضوع کی محفل کا انعقاد کر رہے تھے، وہ جلسہ نہ فضائل نماز کا تھا نہ مسائل زکوٰۃ کا تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد پاک پر کا اللہ کے شکر کی ادائیگی کا جلسہ تھا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے باقاعدہ اس پر حلف لیا کہ واقعی تم اس مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ قسم اٹھائی، واللہ ما جلسنا الا لذالک، خدا کی قسم ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ اس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حلف لیا، چونکہ اس پر بھی کہہ سکتا تھا کہ اگر انہیں پتا تھا تو حلف کیوں لے رہے تھے، اگر اتنا علم تھا تو آپ نے اسی محفل میلاد میں اس اعتراض کا جواب بھی دیا۔ فرمایا لم استحلفکم تہمہ، جو میں نے آپ سے حلف لیا ہے وہ شک کی بنیاد سے حلف نہیں لیا، مجھے یقین تھا کہ جو تم نے بتایا واقعے کے مطابق وہی ہے، لیکن اصل میں تمہارا ایک انعام آیا ہوا تھا میرے پاس، میں اس کو بانٹنے سے پہلے تم سے اقرار کروا رہا تھا۔ جاءنی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکۃ، تمہارے اس جلسے پر رب ذوالجلال نے سدرہ سے جبریل علیہ السلام کو میرے پاس بھیجا ہے، اور جبریل علیہ السلام مجھے بتا کے گئے ہیں ان اللہ یباہی بکم الملائکۃ، کہ رب ذوالجلال تمہارے اس جلسے کی بنیاد پر فرشتوں کے سامنے فخر کر رہے، اللہ فخر کر رہا ہے کہ میرے محبوب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہ اے فرش زمین پر محفل میلاد منانے والوں، عرش بری پہ رب تمہیں یاد کر رہا ہے۔ خالق کائنات کی طرف سے باقاعدہ فخر کیا گیا اس اجتماع پر جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ کے شکر کی ادائیگی کے لیے جس کا انعقاد۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، محفل میلاد اللہ کریم فخر کر رہے ہیں اپنے بندوں پر کہ تم میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ قیامت تک اللہ کریم فخر کرتے رہیں گے، اور یہ سعادت مجھے اور آپ کو، ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو ناظرین سن رہے ہیں ان پہ بھی اللہ کریم اسی طرح فخر کر رہے ہیں جو محبت سے سنے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے، دوسری تاریخ ختم ہوئی اور آج ہم تیسری شب میں اس وقت یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ ماہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے ایک بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے۔ حضور کی ولادت باسعادت بھی اسی ماہ مبارک میں ہوئی، اگرچہ تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے۔ حضور کا انتقال بھی اس ماہ مبارک میں ہوا، اور وہ متفق علیہ تاریخ ہے 12 ربیع الاول اصل میں حضور کا یوم وفات ہے، اور اکثر محققین کی رائے یہ ہے کہ آپ کا یوم ولادت جو ہے وہ 9 ربیع الاول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں اس دن کو جو لوگ کچھ تھوڑا بہت مناتے بھی تھے تو 12 وفات کے نام سے در حقیقت یہ نام یاد کیا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، کچھ کھانا پکا کر کچھ غریبوں کو مساکین کو کھلانا، یہ در حقیقت چیز تھی کہ جو اب ہوتے ہوتے اس نے بہت ہی ایک دوسری صورت اختیار کر لی ہے۔ اب یہ ایک جشن بن گیا ہے اور ایک عید کا سا سما، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جو اصل 2 عیدیں ہیں وہ کہیں پیچھے چلی گئی ہیں، اور یہ جو 2 عیدیں ہم نے ایجاد کی ہیں، ایک عید میلاد النبی اور ایک عید استقلال، اگر ہم جائزہ لیں تو شاید یہ 2 جو ہے یہ زیادہ فور گراؤنڈ میں آ چکی ہیں۔ لیکن یہ کہ جہاں تک آپ کی ولادت اور آپ کے وفات کا اس ماہ مبارک میں ہونا ہے وہ ثابت ہے۔ مزید برآں حضور کا ورود مدینہ منورہ میں بھی ماہ ربیع الاول میں ہوا ہے۔ اس پہلو سے اگر اس ماہ مبارک میں ہم سیرت النبی کے مطالعے کا ایک خاص موضوع رکھیں، کسی تاریخ کے تعین کے بغیر اس مہینے کی مناسبت سے سیرت مطہرہ پر گفتگویں ہوں، غور و فکر ہو، اور اس میں بھی عملی پہلو سامنے ہو، اتباع کا جذبہ ہو، سمجھنا سمجھانا اس لیے ہو کہ اس پر عمل کرنا ہے، تو یقیناً یہ چیز ہمارے لیے بہت مفید ہوگی اور ہمارے بہت سے امراض کا شاید اس سے مداوع ہو سکے۔
جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے آج بات کرنا چاہوں گا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مضمون پڑھ رہا ہوں اخبار میں سے، حکیم ممتاز حلال مدنی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے نا 12 ربیع الاول بروز پیر اور وفات بھی مطلب 12 ربیع الاول بروز پیر بتائی ہے. تو میں نے تو آپ سے یہی سنا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں ہاں بالکل ایسی ہیں امین شاہ صاحب. اب جس کا جی چاہتا 12 ربیع الاول بنا لیتا، جس کا چاہتا اور بنا لیتا. اصلی بات یہ ہے کہ کسی کے پاس اس کا ثبوت نہیں کہ آپ کس تاریخ کو پیدا ہو. کوئی نہیں، نہ 9 والوں کے پاس، نہ 12 والوں کے پاس، نہ شیعہ حضرات 17 ربیع الاول کہتے ہیں. اور علامہ جو ہے سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ 10 رمضان 12 رمضان کہہ رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی عاشورے کے دن کہہ رہے ہیں. کسی کو کوئی خبر نہ مہینہ نہ کوئی دن، سب کوئی مطلب ثبوت نہیں. اپنا شوق پورا کرنے کے لیے لوگوں نے دن رکھ شاید صحیح ہو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سوموار کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں، وہ نہیں کوئی رکھتا ہے مولانا. سوموار کا روزہ جو نا اس کا ذکر مسلم شریف میں آتا کہ آپ اس دن روزہ رکھتے تھے ہر ہفتہ، اور کہتے جس دن میں پیدا ہوا اس دن میں مجھے نبوت عطا کی گئی. یہ اس میں ذکر ہے. مگر اس بارے میں اب تحقیقی بات جو ہے نا اب نئی تحقیق جو آئی اور وہ المحلہ پر لوگوں نے لکھا، تو میں نے پھر اس پر متوجہ ہو کر جب دیکھا تہذیبوں سے پتہ چلا کہ یار یہ راوی جو ہے اس نے تو اس سے سنا ہی بالکل وہ بھی روایت نہیں کی تھی. ہاں مطلب یہ سوموار کے روزے کے بارے میں تو جمعرات کے بارے میں تو بہت ساری آپ نے یہ بالکل قصہ ہی ختم ہو گیا کہ آپ پیدائش والے دن کو مناتے دکھا روزے کی طرح نہیں. اس کا بھی پتہ چلا امام بخاری نے کہا اس نے تو سنا ہی جس سے یہ روایت کر رہا نہیں. کسی نے اس پر نہیں کہا کہ نہیں سنا، ثابت نہیں کر سکتے. دیکھیں جی یہ ٹپیکل یعنی یہ وہ ہمارے بریلوی بھائیوں والی تیاری کر کے آئے ہوئے ہیں نا. یہ مشہور آیات پڑھ رہے ہیں. یہ سورہ یونس کی آیت ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اے نبی اسلام فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ، یہ اس سے بہتر ہے جو تم نے دنیا کا مال جوڑ رکھا. یہ کون سی آیت آپ نے بتائی تھی؟ سورہ یونس آیت نمبر 58. سورہ یونس جو ہے نا میرے بھائی، اس کی جو آیت نمبر 58 ہے نا، ذرا اس سے پچھلی والی آیت بھی پڑھے نا کہ یہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ کہا کسے کہا گیا؟ وہ تو آپ پڑھنے نہیں دیتے ہیں، وہ قرآن کو کہا گیا. یہ آیت نمبر ہے 57. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگو بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک باز و نصیحت والی کتاب آ گئی، اور ایسی کتاب ہے تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے جو بیماری ہیں یعنی شرک کی اور جو غیر اخلاقی چیزیں ہیں ان بیماریوں کا علاج ہے اس کتاب میں. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اے نبی اسلام ان سے فرمائیے کہ یہ جو اللہ کا فضل ہے یعنی قرآن اور رحمت ہے اس پہ خوشیاں مناؤ. یہ تو جشن قرآن کے بارے میں ہے، تو وہ تو کوئی نہیں منا رہا. وہ تو کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا وہابی ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. لیکن دلیل تو اسی سے لیتے ہیں نا. دلیل اس سے لیتے ہیں نا، تو جو اصل چیز ہے پہلے وہ تو لیں نا. تو اس کو بھی استعداد لے لیں. وہ ٹھیک ہے آپ نے جو سورہ ال عمران کی آیت نمبر 164 ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک اللہ کا احسان ہے کہ مومنین میں جو ہے وہ ایک رسول کو مبعوث کیا انہی میں سے جو ان پہ اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں. اللہ کا احسان. اور جو سورہ انبیاء کی 107 وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا تمام جہان والوں کی. تو آپ رحمت بھی ہیں، اللہ کا احسان بھی ہے. یہ استعادہ ضرور لیں، لیکن اصل چیز جو قرآن میں ڈائریکٹلی آئی تھی وہ قرآن کے بارے میں تھی. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اور ہمارے نبی الاسلام نے دونوں چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2750. آپ پیر کا روزہ رکھتے تھے، پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں ہر منڈے کا روزہ؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ. اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. میں اس کی خوشی میں جشن میلاد بھی مناتا ہوں اور جشن قرآن بھی مناتا ہوں. تو یہ دونوں جشن منائے نا. قرآن تو پڑھنے نہیں دیتے، کہتے ہیں قرآن ترجمے سے نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. دشمنی کی ہوئی ہے نا. میرا مسئلہ نمبر 1 ہے ہی یہی ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی اسلام فرما دیجئے قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا اس سے میں آپ کو بھی تبلیغ کر دوں، جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اسی سے تبلیغ کرے. مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے نہیں، اللہ کی نازل کرتا کتابوں سے. تو منائے بالکل.
پیر کا روزہ رکھیں، 52 دفعہ آپ میلاد منائیں جی سال میں، اور 52 دفعہ جشن قرآن منائیں، اور قرآن پہ عمل بھی کریں اور نبی علیہ السلام کی سیرت پہ عمل بھی کریں، دونوں چیزیں کریں، ٹھیک ہوگی؟